بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 9 کے ایک اور سبق میں خوش آمدید. کل ہم نے دا گریٹ ویژنریز، عظیم بصیرت والے اور عقل مند لوگ، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا. اب آگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنا ہے. تو یہ فرحین لبنہ لکھ رہی ہے اور فرحین ہما اور طاہرہ کے لیے ای میل شروع کر رہی ہے. لبنہ سبجیکٹ ان کا ہے علامہ اقبال. تاریخ لکھی ہوئی نیچے اور ٹائم لکھا ہوا. ڈیئر فرحین، مخاطب فرحین ہے. ناؤ دیٹ مائی کزن ویڈنگ از آور. اب میری جو ہے کزن ہے، اس کی شادی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. آئی ہیو مینیج ٹو فائنڈ دا فالوئنگ انفارمیشن اباؤٹ دا پوئٹ آف دا ایسٹ. میں نے مینیج کیا نیچے دیے ہوئے انفارمیشن جو ہیں وہ میں نے پائے ہیں. اباؤٹ دا پوئٹ آف دا ایسٹ، شاعر مشرق کے بارے میں. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس، ان کی شخصیت اور کامیابیاں. علامہ محمد اقبال, the poet of the East, was no doubt a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. علامہ محمد اقبال شاعر مشرق تھے. was no doubt تھے کہ نہیں کوئی شک. a great poet کے ایک عظیم شاعر تھے. but poetry was only one of his many accomplishments. لیکن ان کی شاعری جو تھی وہ ان کے بہت سے کارناموں میں سے ایک کارنامہ تھی. He began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College. اس کی پروفیشنل کیریئر، پیشہ ورانہ کیریئر جو شروع کیا کردار ایز اے پروفیسر، بطور ایک پروفیسر کے، آف عربی کے، ایٹ دا اورینٹل کالج لاہور کے. آفٹر ڈوئنگ ہز ایم اے، اس کے ایم اے کے کرنے کے ان 1899 میں ایم اے کے کرنے کے بعد. ان 1905 he went to London to study law and received a law degree. 1905 میں وہ گیا لندن ٹو اسٹڈی، پڑھنے کے لیے، لا قانون پڑھنے کے لیے، اینڈ ریسیوڈ اور حاصل کی a law degree، ایک قانون کی ڈگری. He thus became a barrister by profession. پیشے کے طور پہ وہ پھر اس کے بعد وہ became ہوا a barrister، ایک وکیل، by profession، اپنے پیشے کے ذریعے. But this does not mean، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے that he gave up، کہ اس نے ہار مان لی، everything else، ہر چیز سے. اسی طرح this versatile person، ہر فن مولا شخصیت، continued، اس نے جاری رکھی his quest for knowledge، علم کی پیاس کے لیے. in various fields، بہت سارے میدانوں میں. and in 1908 میں he was awarded، اسے انعام میں ملی، اس کو ملی ایک پی ایچ ڈی ڈگری، ایک پی ایچ ڈگری ملی بائی دا میونخ یونیورسٹی سے، ان جرمنی، جو جرمنی میں ہے. فار ہز ورک آن پارسین فلاسفی، فارسی فلاسفر کے میں فارسی فلاسفر کے لیے کام کرتے ہوئے اس کے لیے ملی وہ ڈگری.
دیٹ از وائی ہی از آلسو ناؤن، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ دیٹ از وائی ہی از آلسو ناؤن ایز ڈاکٹر محمد اقبال، یہ اس لیے ہے کہ وہ بھی جانے جاتے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے۔ ریگارڈز، آداب، آگے اپنا نام لکھ دیا نیچے لبنہ۔ اب آگے فرحین لکھ رہی ہے ہما کے لیے اور طاہرہ کے لیے اور لبنہ کے لیے۔ تھینکس لبنہ، شکریہ لبنہ۔ ہیئرز، یہاں ہے، دا انفارمیشن دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ، وہ انفارمیشن جو میں نے پائے ہیں۔ پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن، سیاسی کارنامے اور خدمات۔ علامہ اقبال also took an active part in politics and worked for the cause of the Muslims of South Asia۔ علامہ اقبال نے بھی ایکٹیو پارٹ، متحرک حصہ لیا سیاست میں، اینڈ ورک فار دا کاز آف دا مسلم آف ساؤتھ ایشیا، اور ساؤتھ ایشیا کی مسلمانوں کے لیے کام کیا۔ He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926, a post he held till 1929۔ وہ سلیکٹ ہوا تھا ایک ممبر پنجاب کا ممبر سلیکٹ ہوا تھا پنجاب کے قانون ساز کونسل کا ممبر سلیکٹ ہوا تھا ان 1926، 1926 میں، یہ تاریخیں یاد کرنے کے قابل ہیں۔ A post he held till 1928، ایک ایسا پوسٹ جس پر وہ برقرار رہے، یعنی انہوں نے برقرار رکھا، پکڑے رکھا till 1929، 1929 تک۔ By then، اس کے بعد، he had became، وہ ہوا deeply involved with the Muslim League activities، وہ گہری طور پر شامل ہوا مسلم لیگ کے سرگرمیوں کے ساتھ۔ ڈیو ٹو ہز کمٹمنٹ، اس کے خدمات کے صلے میں، کمٹمنٹ ٹو دا کاز آف مسلم رائٹس، مسلمانوں کے حقوق کے لیے، ان انڈیا میں، ہی واز سون الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف دا پنجاب برانچ آف دا آل انڈیا مسلم لیگ، اے پوسٹ ہی ہیلڈ ٹل دا ٹائم آف ہز ڈیتھ۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کام کیا انڈیا میں۔ ہی واز سون الیکٹڈ، وہ جلد ہی منتخب ہو گئے، ایز دا پریزیڈنٹ، بطور صدر کے، دا پنجاب برانچ آف دا آل انڈیا مسلم لیگ، پنجاب برانچ کے، آل انڈیا مسلم لیگ کے برانچ کے۔ اے پوسٹ ہی ہیلڈ ٹل دا ٹائم آف ہز ڈیتھ، ایک ایسی پوسٹ جو انہوں نے رکھی ٹل دا ٹائم آف ہز ڈیتھ، اس کے وفات کے ٹائم تک۔ ون آف اقبال's biggest political contribution is his الہ آباد ایڈریس، ان کے ایک سیاسی خدمات میں سے بڑی خدمت جو تھی، ان میں سے ایک تھی از ہز الہ آباد ایڈریس، ان کا الہ آباد کا خطاب تھا، which he delivered in 1930، جو انہوں نے دی which he delivered، جو انہوں نے دی in 1930، 1930 میں، when he presided over the الہ آباد meeting of the All India Muslim League، جب وہ صدارت کر رہے تھے اور دا الہ آباد میٹنگ، الہ آباد جلسے کی، آف دا آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی۔ اٹ واز آن ہز ہسٹورک اوکیزن، یہ اس کی جو ہے تاریخی، یہ
تھی آن دس ہسٹورک اوکیزن، اس تاریخی موقع کی، دیٹ ہی میڈ اے ڈیفینیٹ ڈیمانڈ فار اے اسپیریٹ مسلم اسٹیٹ ان ساؤتھ ایشیا، کہ اس نے ڈیمانڈ کی، کہ اس نے قطعی ڈیمانڈ کی آف اسپیریٹ مسلم، الگ مسلم اسٹیٹ مملکت کی ان ساؤتھ ایشیا میں۔ ان ہز پریزیڈینشل ایڈریس، اس کے صدارتی خطاب میں، ڈاکٹر اقبال نے کہا، انڈیا از اے کانٹیننٹ آف ہیومن گروپس belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. The Muslim demand to create a Muslim India within India is in no way without justice. ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا کہ انڈیا از اے کانٹیننٹ، انڈیا ایک برصغیر ہے، آف ہیومن گروپس، انسانوں کے گروپس کا، بلونگنگ جو تعلق رکھتے ہیں، ٹو ڈفرینٹ ریسز، مختلف نسلوں سے، اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز، اور بولتے ہیں مختلف زبانیں، اینڈ بلیونگ ان ڈفرینٹ ریلیجنز، اور تعلق رکھتے ہیں، آگے یقین رکھتے ہیں مختلف مذہبوں سے۔ دا مسلم ڈیمانڈ ٹو کریٹ اے مسلم انڈیا، مسلمان نے مسلم ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹو کریٹ اے مسلم انڈیا، کہ بنائے ایک مسلم انڈیا ود ان انڈیا میں، از ان نو وے، کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، وداؤٹ جسٹس، جو انصاف کے بغیر ہو، یہ انصاف کے بغیر والی بات نہیں ہے۔ فار مائی پارٹ، میرے حصے میں، I would like to go one step further، میں ایک قدم اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ I would like to see the Punjab, North West Frontier Province, Sindh and Balochistan unite under a single Muslim state۔ I like to see، میں دیکھنا چاہتا ہوں پنجاب کو، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر سرحد کے صوبے کو، سندھ اور بلوچستان کو میں جمع کرنا چاہتا ہوں، انڈر اے سنگل مسلم اسٹیٹ، ایک سنگل مسلمان ریاست میں، ایک مسلمان ریاست میں، ان سب کو میں ایک مسلمان ریاست میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ However, this demand shocked both the Hindus and the British alike, and they both opposed it۔ تاہم یہ ڈیمانڈ جھٹکا دیا دونوں پارٹیوں کو، both the ہندوز دونوں، یعنی ہندو کو، اینڈ دا برٹش اور انگریزوں کو، الائک ایک جیسا، ایک ہی جیسا جھٹکا دیا دونوں کو، اینڈ دے بوتھ اپوزڈ اٹ، اور یہ لوگ دونوں اپوزڈ اٹ، اس کے خلاف ہو گئے۔ دس ڈیمانڈ فار اے سپیریٹ اسٹیٹ فار مسلم ٹک سچ فرم روٹ دیٹ ایٹ اٹس میٹنگ ان لاہور on March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslims of India. This demand for a separate state، اس ڈیمانڈ نے الگ ریاست کے لیے، فور مسلمانوں کے لیے، took such firm root، اتنی مضبوطی سے جڑیں پکڑ لی، دیٹ ایٹ اٹس میٹنگ ان لاہور، کہ اس کے لاہور کے جلسے میں، آن مارچ 23، 1940، 23 مارچ 1940 پر، دا مسلم لیگ نے پاس کیا ریزولیشن، ایک قرارداد، ڈیمانڈنگ، جس میں ڈیمانڈ کی گئی تھی اسپریٹ اسٹیٹ، ایک علیحدہ ملک کی، فار دا مسلمانوں کے لیے، آف انڈیا، فار دا مسلمس آف انڈیا کے مسلمانوں کے لیے۔ دس ریزولیشن از ناؤن ایز دا پاکستان ریزولیشن، یہ قرارداد جانا جاتا ہے ایز دا پاکستان ریزولیشن، قرارداد پاکستان کے طور پر۔ فرام دس پوائنٹ آنورڈز، اس پوائنٹ کے بعد سے، آل ایفورٹ ور ڈائریکٹڈ، تمام کوششوں کو ایک سمت مل گئی، ٹوورڈز دس اینڈ، آگے بڑھنے کے لیے، دس اینڈ، کہ اس مشن کو پورا کریں۔
culminating in the creation of Pakistan، جو اختتام پذیر ہو رہی تھی in the creation of Pakistan، پاکستان کے قیام میں. on August 14 1947، 14 اگست 1947 میں. تو بس انشاءاللہ پھر بقایا جو رہ گیا ہے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اوکے بچوں، اللہ حافظ.